اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 152۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرے لیے شکر کرو اور تم ناشکری نہ کرو۔ گزشتہ آیات میں رب کریم نے امت محمدی پر ہونے والی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا۔ تحویل قبلہ کا ذکر، رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں میں نے مسند امامت پر فائز کیا ہے، میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ اور اس کے بعد رب کریم نے آیت نمبر 151 میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا رب کریم نے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ احسان کیا ہے میں نے مومنین پر کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ اپنائیت بہت بڑی نعمت ہے یقیناً۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد رب کریم اس آیت میں آیت نمبر 152 میں رب کریم فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو اور تم ناشکری نہ کرو۔ اگر تم میری نعمتوں کا اور میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندے کا بہت بڑا معاہدہ ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل تو بہت بلند و بالا محفل ہے۔ ملا و اعلیٰ کی محفل، ملائکہ اور مقربین کی محفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے دل میں چھپ کر چور کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان اس سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بہت خوش نصیب ہیں وہ جن کی زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ مجھے ایک دفعہ یا اللہ کہتا ہے، میں اسے 10 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ وہ میری طرف ایک بالشت اگر آتا ہے تو میں اس کی طرف 1 گز آگے آتا ہوں۔ وہ اگر چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یقیناً رب کریم کی ذات وہ رحیم و کریم ذات ہے کہ اس سے بڑھ کر مہربان ذات اور کوئی نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ رب کریم ہمیں اپنی ذات کا ہر لمحے ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ہر وہ محفل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر تھی مسلمان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صورت جس کا رب کریم نے قرآن پاک میں خود ذکر فرمایا ہے، سورۃ طٰہٰ میں رب کریم نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز ذکر الہی کی بہترین صورت ہے۔ نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کی ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ذکر الہی کی بہت ہی خوبصورت سی شکل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نمازی یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نمازیں اور قرآن پاک کا ایسا پڑھنا ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بہت خوبصورت سی شکل تسبیحات بھی ہیں اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے احکامات بہت زیادہ لگتے ہیں، ان سب پر عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور اس پر عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ میں عبادات کی حتی المقدور کوشش کرتا ہوں ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ میں عبادات کی حتی المقدور کوشش کرتا ہوں مگر دل میں رب کی معرفت، احساس اور قرب کے احساس سے محروم ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اکیلے میں بیٹھ کر صدق کے دل سے اللہ 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 کا ورد کرو۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس عالم نے جواب دیا کہ جب تم کسی کے گھر جاتے ہو تو دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا نام پکارتے ہو، وہ شخص اندر ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے۔ رب کریم تو مومن کے دل کے اندر ہے، پکارو گے تو جواب ضرور ملے گا۔ مومن کا دل عرش الہی ہے، وہ واقعی دل کے اندر ہے۔ ہمیں پکارنے کا سلیقہ رب کی رحمت سے ہمیں عطا ہو جائے۔ میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے جاؤں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے مقام اس کا۔ اسی آیت میں رب کریم جو دوسرا حکم دیتا ہے وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، امت محمدی کو تمام نعمتیں عطا کیے جانے کے بعد رب کریم انہیں حکم دے رہا ہے ہر لمحہ میرا ذکر اور میری یاد سے اپنی زبان کو تر رکھو، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ اور شکر ادا کرو ان نعمتوں پر، کفران نعمت نہ کرو، رب کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو۔ شکر جو ہوتا ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ناشکری نعمتوں میں زوال کا باعث بنتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو بے شک میرا عذاب البتہ شدید ہے۔ شکر جو ہے وہ جنتیوں کا کلمہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں رب کریم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت کی نعمتیں اور رب کریم کے ان تمام تر انعامات پر ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے ہمیں ہدایت کا یہ راستہ دکھایا۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَکْفُرُونَ، تم ناشکری نہ کرو۔ ناشکری ابلیس کے ہتھیاروں کا ایک ہتھیار ہے۔ شیطان ہر وقت ناشکریوں کے انبار لگائے رکھتا ہے۔ رب کریم کی دی ہوئی نعمتوں سے انسان کی نگاہ کو ہٹا کر صرف کمیوں پر انسان کی توجہ کو مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔
اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہر انداز میں ہونا چاہیے، قلبی، قولی اور عملی۔ یہ 3 صورتیں ہیں رب کریم کے شکر کی بہت ہی خوبصورت۔ قلبی شکر یہ کہ بندے کا دل اس خالق و مالک دو جہاں کی دی ہوئی نعمتوں کے احساسات سے ہر وقت جذبہ تشکر سے معمور رہے۔ جذبہ تشکر کی اخلاص سے بھری ہوئی یہی کیفیت انسان کے دل کو شکر کے دوسرے درجے یعنی قولی درجے تک لے آتی ہے۔ دل کی یہ کیفیت انسان کی زبان پر الحمدللہ کے لفظ سے اس کی زبان کو اللہ کے شکر سے تر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعا الحمدللہ۔ زبان ہر وقت الحمدللہ سے تر رہے۔ اس ذکر سے یہ بڑی سعادت ہے کہ انسان اس ذکر میں یہ بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان اپنے اور رب کے درمیان ایک قلبی تعلق محسوس کرتا ہے۔ انسان کے دل میں ایک سرور کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو روحانی بالیدگی اور ترقی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی زبان ہر وقت ذکر الہی میں الحمدللہ سے تر رہے۔ شکر اس بات کا نام ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے۔ صبح آپ اٹھیں تو زندگی میں ایک نئی صبح ملنے پر تمام عافیتوں کے ساتھ، رب کی تمام رحمتوں کے ساتھ یہ صبح ملنے پر الحمدللہ زبان پر فوراً آ جانا چاہیے۔ محسوس کریں کہ رب کریم کا کتنا اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک اور نئی صبح زندگی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عافیتوں اور رحمتوں کے ساتھ اس نے مجھے عطا کی ہے۔ گھر کی مسکراتی ہوئی فضاؤں پر الحمدللہ کہیں، سہاگ کی سلامتی پر الحمدللہ کہیں، بچوں کے مسرت بھرے کہکہوں پر الحمدللہ کہیں۔ جذبہ تشکر کو دل میں محسوس کرتے ہوئے مالک کائنات کے تمام احسانات پر الحمدللہ سے ہر وقت مومن کی زبان تر رہنی چاہیے۔ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ عملی شکر ہے۔ عملی شکر یہ ہے کہ رب کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو رب کی اطاعت اور رضا کے کاموں میں لگا دینا چاہیے۔ شکر کے عملی اظہار کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ شکر کا عملی اظہار جو ہے یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہم یہ سوچیں کہ سب سے بڑی پہلی نعمت کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت دی۔ اس سے بھی بڑی نعمت اسلام ہے۔ پھر نعمت کون سی؟ اس نے صحت دی، اس نے طاقت دی، عقل دی، ذہانت دی، دولت دی۔ ان سب نعمتوں کو اس کی رضا، اس کے دین اسلام کی سربلندی میں لگا دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دینا عملی شکر کی بہت خوبصورت شکل ہے۔ رب کریم نے خود فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، لیعبدون۔ تو اگر زندگی میں ملنے والی تمام صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کے دین کی سربلندی، اس کی بارگاہ میں اطاعت اور عبادت میں لگا دیا جائے تو یہ عملی شکر ہے۔ لیکن اگر زندگی اور اس کی صلاحیتوں کو کسی اور طرح کے فضول کاموں میں لگا دیا تو وہ ناشکری اور ناقدری ہے۔ جس کام کے لیے رب کریم نے زندگی دی، نعمت اسلام دی، اور یہ رب کا احسان ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں ہدایت جیسی نعمت دی۔ رب کریم نے جوانی، قوت، دولت، اولاد جیسی نعمتیں دی، اور یہ ساری نعمتیں پا کر اگر رب کریم رب کے حضور نہ جھکے، دین اسلام کی سربلندی، اس کے پیارے پیغام کلام پاک قرآن پاک کے پیغام کو پہنچانے پر اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں صرف نہ کرے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو نہ لگا دے، تو پھر اس نے ساری زندگی جھک ماری۔ جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، جس کام کو جہاں میں آیا تھا تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا،
خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بد نصیبی نہ عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ذات میں قلبی قولی اور عملی شکر کے درجے تک پہنچیں۔ رب کریم نے فرمایا اسی آیت نمبر 152 کے آخری حصے میں وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان جتنا بھی شکر کرے اس ذات عظیم کا، اس کے عظیم ترین احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بندے کے بس بندہ یہ کرے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ قلبی قولی اور عملی شکر کی اپنے طور پر پوری مقدور بھر کوشش کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پالنے والے، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں جبکہ میرے سارے اعمال، میری ساری عبادتیں تیری دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی حق ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ رب کریم نے وحی بھیجی اے موسیٰ اب تو نے میرے شکر کا حق ادا کیا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں کس طرح تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ جب میں شکر ادا کروں تو اس شکر کی توفیق ملنے پر بھی جو تیری طرف سے توفیق ملی ہے، تو اس شکر کی توفیق ملنے پر بھی شکر سے پہلے ایک اور شکر بنتا ہے، تو شکر کی توفیق پر شکر کروں تو اس پر بھی ایک شکر بنتا ہے، ہر شکر پر ایک شکر نکلتا ہے۔ رب کریم میں عاجز ہوں کہ میں تیرے شکر کا حق ادا کیسے کروں۔ رب کریم نے فرمایا اے داؤد تو نے عاجزی کا اعتراف کر کے شکر کا حق ادا کر دیا، یہ ہے شکر داؤدی۔ رب کریم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم اللہ تبارک، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ امت محمدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں ملنے پر دنیا کی امامت، تحویل قبلہ اور اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت میں مبعوث ہونے پر رب کریم نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر تم رب کریم کا شکر ادا کرو، اس کی ذات کا ہر وقت ذکر ادا کرتے رہا کرو، اور ان نعمتوں پر تا قیامت آنے والے ہر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی ذات کا شکر بنتا ہے، اس پر فرض ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں سے شکر نکل گیا ہے، ہر وقت کمیوں کا رونا، حالات کی ناموافقت کا گلہ۔ رب کا تو وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہیں ہماری ہر وقت کی ناشکری کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کی زبوں حالی یہ وائرس کی شکل میں یہ عذاب الہی۔ یا اللہ تو معاف فرما دے ہمیں اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آیت نمبر 153 یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ انسان کے اندر کئی صفات ہوتی ہیں، مومن کے اندر کئی صفات ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی خوبی ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی بہترین صفت ایمان سے یہاں مخاطب کیا ہے۔ ہم نے پڑھا پچھلی آیات میں کہ رب کریم نے امت محمدی کو منصب امامت ملنے پر تحویل قبلہ کے حکم پر شکر کا حکم دیا تھا۔ منصب امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو منتقل کر دیا گیا تحویل قبلہ کے حکم سے۔ یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب یقیناً بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، لیکن جتنا بڑا اعزاز ہو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔
آزمائشوں کے مراحل سے اتنا ہی گزرنا ہوتا ہے۔ رب کریم ان آزمائشوں کے لیے امت مسلمہ کو تیار فرما رہا ہے کہ اس راہ میں بہت سی مشکلات اور مصائب آئیں گے، قربانیاں دینی ہوں گی، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں حق نہیں آ جائے گا۔ ان مشکلات اور مصائب اور آزمائشوں میں کامیابی سے گزرنے کے لیے رب کریم فرما رہا ہے کہ دو چیزیں تمہارے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ مومنوں کو رب کریم نے یہ دو ٹول دیے ہیں ان تمام تر نعمتوں کے اعزاز کو سنبھالنے کے لیے۔ صبر کا ذکر نماز سے پہلے ہے۔ صبر ایمان والوں کی صفت ہے۔ گزشتہ آیت میں شکر کا ذکر ہوا، اب اس آیت میں صبر کا ذکر ہے۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اچھے حالات میں شکر اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مشکل حالات میں صبر کا وہ مجسمہ ہوتا ہے۔ مشکل حالات میں وہ صبر ہی کے ساتھ ان حالات سے گزرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ مومن کا تو معاملہ ہی عجب ہے، سکھ پر شکر کر کے اور دکھ پر صبر کر کے اجر پا لیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف دکھ اور تکلیف کو بغیر واویلا کیے اور بغیر گلہ کیے خاموشی سے سہ جانا جو ہے وہ صبر ہے۔ نہیں، صبر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ صبر کو علماء نے 3 قسموں میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم ہے اطاعت الہی پر صبر، یعنی نیکی پر جمے رہنا بھی صبر ہے۔ صبر کا لغوی مطلب ہے رک جانا، جم جانا، یعنی ساری دنیا اگر گناہوں کی راہ پر چل رہی ہے، ایسے میں انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی پر اور اطاعت الہی پر جمائے رکھے تو یہ صبر ہے۔ چاہے دنیا اس راستے پر چلتے ہوئے، چاہے دنیا حق کے راستے پر چلتے ہوئے کفر کے فتوے لگا دے، مگر حق کو حق جان کر حق پر جمے رہنا صبر ہے۔ دنیا شاعر، مجنوں، دیوانہ کہے، حق کا راستہ چھوڑنے کے لیے طرح طرح کی ترغیبات دے، قبیلے کی سرداری، خوبصورت عورت سے شادی، دولت کی لالچ دے، مگر ان تمام ترغیبات کو ٹھکرا کر حق پر جمے رہنا صبر ہے۔ فرض کیا آپ سخت تھکے ہوئے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے، مگر نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے، تو نیند اور تھکاوٹ کو پر صبر کر کے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا صبر ہے۔ فرض کیا بندے کو پوری زندگی اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ہے۔ فرض کیا بندے کو پوری زندگی اول صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی عادت ہے۔ خدا نہ خواستہ حکم الہی سے یا قضاء الہی سے اس کے گھر میں اگر میت رکھی ہوئی ہے، مگر بندہ نماز کے وقت میں پہلی ہی صف میں کھڑا ہوا نظر آئے، یہ صبر ہے۔ بندے کو نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کی روزانہ کی عادت ہے۔ فرض کیا حکم الہی سے یا تقدیر الہی سے خدا نہ خواستہ گھر میں میت پڑی ہے، دوپہر کو تدفین ہے، مگر بندہ نماز کے بعد تلاوت کلام پاک میں اپنا وقت گزار رہا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو نیکی پر جمائے ہوئے ہے، یہ صبر ہے۔ اور بندہ نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتا نظر آ رہا ہے، یہ صبر ہے۔ گرمیوں کے روزے رکھنا مشکل ہے، مگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں روزے کے ساتھ ہے، یہ صبر ہے۔ تو صبر کی پہلی بہترین قسم یہ ہے کہ نیکی پر جمے رہنا اور حق کے راستے پر حق کو حق جان کر حق کے راستے پر جمے رہنا جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو منکرات سے روکنا صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے، چاہے اس کی جتنی بھی ترغیبات ہوں، چاہے دنیا میں ہر طرف اس کی ترویج ہو، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو ان منکرات سے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کاموں سے روکے، یہ صبر ہے۔ اور تیسری قسم وہی جو ہم معاشرے میں عام طور پر سمجھتے ہیں کہ مصائب پر واویلا نہ کرنا صبر ہے۔ زندگی میں بہت مصائب آئیں، انسان شکوہ نہ کرے، واویلا نہ مچائے، اپنے اعضاء اور جوارح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے، صبر و شکر کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت
برداشت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، یہ صبر ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ملا۔ جسے صبر ملا اسے رب کا تحفہ مل گیا، جسے صبر ملا اسے رب کا تحفہ مل گیا۔ ایمان ہو تو صبر ہوگا، صبر ایمان کی نشانی ہے، ایمان ہوتا ہے تو یقین و ثبات ہوتا ہے۔ بندے کے دل میں اگر ایمان ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ضرور کوئی حل مجھے نکال دے گا۔ مشکل پیش آئے تو قرآن پاک میں رب کریم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاحِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی چیز غم میں ڈال دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے۔ نماز مشکل حالات میں نفس انسانی کو اطمینان بخشتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا ان دو چیزوں سے مدد مانگو۔ سنت رسول میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آپ کو غم میں ڈال دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے۔ نماز مشکل حالات میں نفس انسانی کو اطمینان بخشتی ہے۔ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بڑھ جاتا ہے اور مشکلات میں ثابت قدم رہنے کے لیے بہت بڑا سہارا دیتی ہے نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہے۔ مشکلات میں خاص طور پر نفل نماز پڑھ کر رب کریم سے مدد مانگیں، اور کچھ نہیں آتا تو اللہم اغفر لی گڑ گڑا کر مانگیے۔ جب رب کریم گناہ معاف کر دیتا ہے تو رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب رب کریم گناہ معاف کر دیتا ہے تو رب کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ رب کریم کی رحمت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی مشکلات میں صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں تو رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے اس آیت میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے فرد ہو یا قوم، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے کسی اور سہارے کی حاجت نہیں۔ سورۃ زمر میں رب کریم نے فرمایا، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 36 میں رب کریم نے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ کے جس ساتھ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاص۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاص ہوتی ہے، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ جیسے ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں کہ رب کریم کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، رب کریم کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام رب کے دشمن فرعون کے پاس حق کا پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ رب کریم انہیں فرما رہا ہے، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاص۔ آپ ذہن میں تصور میں لائیں، ہجرت مدینہ کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے لیے، دین حق کی بقا کے لیے رب کے حکم سے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں، دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، مگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ غار ثور میں پناہ لی، دشمن غار ثور کے منہ تک پہنچ گیا، دشمن غار تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، فرمایا اب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کی معیت خاص، رب کا ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اسے تلاش کرنا چاہیے، اسے حاصل کرنا چاہیے، رب کی اس معیت خاص کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے تڑپنا چاہیے، اس کے لیے مانگنا چاہیے، اے اللہ تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ آمین ثم آمین۔